دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں یہ جو موجودہ لیجسلیشن ہوئی ہے، قانون سازی ہوئی ہے، اور حکومت نے بہت سارے قوانین جو ہیں گویا زبردستی پارلیمنٹ سے منظور کروا لیے ہیں کہ پہلے ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے آلریڈی پاس شدہ تھے، سینٹ میں کچھ ریجیکٹڈ تھے، جوائنٹ سیشن ہوا، ظاہر آئینی طریقہ یہی ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف حربے استعمال کی، جس میں سے مثلا ایک جو پاپولسٹ امیج یا پاپولسٹ اپروچ ہے لوگوں کی کہ شاید اپوزیشن والوں نے کوئی خفیہ تعاون کیا ہے پارٹی لیول پر یا انفرادی لیول پر، جو لیجسلیٹرز ہیں، قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں یا سینٹ کے ہیں، یا جیسے کہ بعض پارلیمنٹرینز خود کہتے ہیں، جیسے شاید خاقان عباسی سابق وزیر اعظم بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، کہ حکومت نے جان بوجھ کے اسپیکر کو ساتھ ملا کے کہ اپوزیشن کی جو اکثریت تھی اس کو مائنورٹی میں بدلا ہے، یعنی کاؤنٹنگ ہی غلط کی ہے کہ تھے اپوزیشن کے زیادہ، لیکن بنا انہوں نے ان کے لیے، جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو وہ بولنے نہیں دیتے۔ اس پر تو تفصیلی اس ایشو پر بات کریں گے بعد میں، اس کے بعد جو بھی ویڈیو آئے گی، لیکن اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا کہ وہ کیا نقصان دہ چیزیں ہیں اس قانون سازی میں جس وجہ سے اپوزیشن مثلا مزاحمت کر رہی تھی، یا یہ قوانین پاس نہیں ہونے چاہیے یا ہونے چاہیے حکومت جیسے کہتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تین، یعنی ویسے تو بہت سارے قوانین تھے، لیکن خاص طور پر FATF یا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے، جو ایک بین الاقوامی کنسورشیم یا مختلف ملکوں کا ایک جائنٹ سمجھ لیں کہ پینل ہے یا فورم ہے، جس میں لوگ جو کمزور ملک ہیں، خاص طور پر جو نشانے پر ہوتے ہیں طاقتور ملکوں کے، ان کے گلے کے گرد رسی تنگ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس میں دو تین چیزوں پر زیادہ زور ہے۔ مثلا اینٹی منی لانڈرنگ کا لیبل استعمال کیا جاتا ہے، اینٹی ٹیرورزم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک حد تک فائنینشیل ریسپانسبلٹی سمجھ لیں یا اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو یہ ٹیکنیک استعمال کر کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ایسے ایسے قوانین جو ہماری سیٹسفیکشن، ہماری پرپز کے مطابق ہیں، ان کو پاس کرو، تو پھر آپ کا نام جو ہے وہ بلیک میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ایک تو نارمل لسٹ ہے، ایک گرے لسٹ ہے۔ نارمل لسٹ تو ظاہر ہے جتنے بھی اس کے ممبر ہیں یا جتنے بھی ان کو کنسیڈر کریں، اس کی کوئی یعنی اس پر کوئی منفی چیزیں نہیں ہیں۔ گرے لسٹ ہے کہ جن پر نسبتاً منفی اثر ہوتا ہے، جن کا نام گرے لسٹ میں آ جائے، نسبتاً قرضہ لینا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، IMF، جو انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، مختلف ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بین الاقوامی طور پر، ان سے قرضہ لینا مشکل ہے، اور پھر جب قرضہ لینا بھی مشکل ہے اور ان کی پھر ریٹنگ جو ہے، یعنی ایک تو ویسے ہی وہ قرضہ تھوڑا یعنی مشکل سے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، انکار کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جو موڈیز انٹرنیشنل رینکنگ ایشو کرتے ہیں، ایک ادارہ ہے ایک بین الاقوامی طور پر امریکن بیسڈ، وہ عام طور پر جن کو نشانہ بنانا ہو یا جن کی واقعتاً اکنامک سٹینڈنگ کم ہو، تو ان کے متعلق وارننگ ٹائپ ایشو کرتا ہے یا گریڈنگ کرتا ہے کہ اس کو یعنی اس کی گریڈنگ اپ ہو گیا ہے، یعنی اس کو A گریڈ میں رکھ دیا ہے، پلس میں رکھ دیا ہے، B میں B پلس، B نیگیٹو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کسی کو لیبل کر دیا جائے کسی ملک کو، تو پھر اکارڈنگلی مشکل یا آسان ہو جاتا ہے قرضہ لینا۔ اور کیونکہ پہلے پاکستان کا ستیہ ناز پھیر دیا ہے ان بلیک میلرز نے، جن میں سر فہرست وہ 4 اسٹار پیزا باجوہ صاحب ہیں، اور ظاہر ہے پھر ان کے کئی حاشیہ بردار ہیں، وردی میں بھی ہیں اور سیاست میں بھی ہیں اور میڈیا میں بھی ہیں جی۔ تو اس کا گراؤنڈ ورک انہوں نے یہ کیا ہے کہ پہلے ملک کی معیشت تباہ کی ہے۔ اب ظاہر ہے معیشت تباہ کرنے کا مطلب ہے اس کا گروتھ ریٹ منفی میں لے جانے کا مطلب یہ ہے پورا جو ہے ملک ہلا دیا ہے، اس کی جو اکنامک ایک پیراڈائم ہے، اس لیے
کہ جب اپاہج کوئی ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر کسی کی مدد درکار ہوگی تو پھر FATF آئے گا تو عوام کی زندگی اور اجیرن ہوگی. یہ تھا ایک ایسا وش سائیکل ہے کہ جب وہ جو اقدامات کہتے ہیں وہ امپلیمنٹ کریں تو ملک میں زر مبادلہ نہیں آتا, ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, انویسٹ نہیں کرتے, اور اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے. اور اکانومی بیٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اخراجات کے لیے پیسے نہیں ملتے, ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں پیسے ملتے, اور یہ جو 4 اسٹار پیزاز ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے پیسے نہیں ملتے, جیسے باجوہ صاحب ہیں دی بلیک میلر آف دی سینچری. تو اس وجہ سے پھر ان سارے ہیڈز کو اپنا فلوٹ رکھنے کے لیے یا ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے ہم پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں مختلف ملکوں کا. کبھی بائیلیٹرل ہوتا ہے, کبھی فنانشیل انسٹیٹیوشنس کے ذریعے ہوتا ہے, جیسے مثلا چین سے قرضہ لے لیں, سعودی عرب سے لے لیں, UAE سے لے لیں, اور پھر ظاہر ہے اکارڈنگلی ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اونٹ کا پیر بناؤ, اٹھے کا پیر بناؤ, وہ کہتے ہیں ناک سے نکیریں نکالو, یہ خوبصورت نہیں ہے, یہ گہری نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح جو فنانشیل انسٹیٹیوشن IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ, یہ وہ سارے. تو FATF نے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے کافی عرصے سے, اور وہ ہر 3 مہینے کے بعد اس گرے لسٹ کو پھر گویا کنسیڈر کرتے ہیں, اور 3 مہینے کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ اس دوران آپ اتنی لکیریں نکالو اور اتنی خوبصورت نظر آنی چاہیے اور اٹھے دا پیار بھی بناؤ. اگر وہ انہیں پسند آ جائے تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار 3 مہینے اور آپ کو دیتے ہیں, ابھی گرے میں رکھتے ہیں, بلیک میں نہیں ڈالتے اور نکالتے بھی نہیں ہیں. اسی طرح یعنی ہم ہر 3 مہینے کے بعد یہ ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں دائیں مڑو, کبھی کہتے ہیں بائیں مڑو, تو ہم اسی طرح مڑتے ہیں. پھر بھی وہ کہتے ہیں ذرا دیکھیں نا سپیڈ نہیں ٹھیک ہے جی. وہ جو کہتے ہیں نا فوجی ٹریننگ میں داہنے موڑ اور بائیں موڑ, تو وہ تھوڑا سست جو ہو پھر اس کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں. اس طرح تذیق نہیں ہوتی, وہ پیزا کو برا کہنے سے ہوتی ہے. تو بہرحال وہ FATF والوں نے یہ کہا, اور اس میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے 3 اہم ترین اس میں بلز ہیں یا قوانین ہیں. ایک ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ بل امینڈمنٹ 2020, یعنی اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ بل 2020, اور دوسرا ہے ایک اینٹی منی لانڈرنگ بل ہے 2020, اور ایک ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اوقاف بلز 2020 ہے. یہ 3 زیادہ کنٹروورشل تھے. اب ظاہر ہے یہ بلز تو بڑے لمبے چوڑے ہیں, لیکن آپ کو وہ کہتے ہیں نا یک مشتعد خروارے, کہ وہ ڈھیر سارے دانے انہوں تو میں ایک دانہ چکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو ایک دانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مثلا اینٹی ٹیررزم ایکٹ, ویسے یہ سارے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی جگہ آپس میں ملتے ہیں, یعنی ایک ہی برادری کے چھٹے ہوئے ہیں. تو بہرحال اور اوورآل عوام کا ناطقہ بند کرنے کے. تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی خطرناک ترین پروویژن یہ ہے, وہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کو ترجمہ سناتا ہوں, کہ دا انویسٹیگیشن آفیسر ود دا پرمیشن آف دی کورٹ کین کنڈکٹ کوورٹ آپریشنز ٹو ڈیٹیکٹ terrorism, funding, track communications and computer systems by applying latest technologies in 60 days. The court may extend the period for another 60 days. مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی کیس ہو تو آپ کو پتہ ہے نا, عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ملزم کو, اور وہ پھر کہتے ہیں جوڈیشل ریمانڈ ہے یا فزیکل ریمانڈ ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی اکثر وہ ایک ربڑ سٹیمپ ہی ہوتا ہے. حکومت جیسے سچاتی ہے عموماً عدالتیں اسی طرح ہی کرتی ہیں, انلیس کہ بہت ریئر صورتحال ہو, کیونکہ لوور کورٹس ظاہر وہی ارشد ملک ٹائپ سے بھی کم ہوتی. تو بہرحال وہ ایک فارمیلٹی ہے کہ کورٹ سے پوچھ کے, لیکن حقیقتاً وہی ہوتا ہے جو حکومت چاہتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی انیشیلی تو 60 دن جو ہے وہ حکومت آپ کے فون ٹیپ کر سکتی ہے, ہیک کر سکتی ہے, کمپیوٹر ہیک کر سکتی ہے, جتنا یعنی جو کچھ بھی آپ کی خفیہ نگرانی ممکن ہے وہ کر سکتی ہے, اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی جب یہ قومی اسمبلی میں زیر بحث تھے, کہ جس میں نے عنوان دیا تھا کس طرح شاہد خاقان عباسی نے اغوا ہونے سے لوگوں کو بچایا. تو اس میں یہ بھی انہوں نے برکت کے لیے ڈالا ہوا تھا کہ جس کو چاہیں جب اٹھا لیں جی, اور کسی قانونی کور کی ضرورت نہیں ہے, بس اٹھا کے پھینک دیں, کہیں بھی گڑے میں پھینک دیں, کنویں میں پھینک دیں, سیف ہاؤس میں پھینک دیں, سیاحت پر بھیج دیں ناردن ایریاز میں, یا محکمہ زراعت کی سپرد کر دیں. تو اس کو کوئی پوچھے گا نہیں
یہ 6 مہینے کے لیے، اور پھر 6 مہینے ظاہر ایک دفعہ کہیں گے کہ ہم چھوڑیں گے بے شک نہیں، پھر اور 6 مہینے کر دیں. یعنی ان پرپیچویٹی لوگوں کو اغوا کرنا قانونی بنا دیا جاتا. لیکن اپوزیشن نے مزاحمت کیا، وہی اپوزیشن جس کو آج ہم بہت سارے لوگ جو ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ پاپولسٹ اپروچ بڑا آسان ہوتا ہے کہ سنگ باری کرو اللہ خیر صلاح، کوئی زیادہ مائنڈ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن کو اپوزیشن نے جو حکومت کی انٹینشن تھی اس کے مقابلے میں پہلے ہی بڑا ڈائلیوٹ کیا تھا قومی اسمبلی کے لیول پر. تو یہ تو ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ. یعنی اس طرح آپ کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے، اور جدید ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہے کہ آپ کی بیڈ روم کی بھی سیکریسی نہیں ہے، آپ کچھ بھی آپ کے متعلق کیا جا سکتا ہے، آپ کی ایچ اینڈ ایوری حرکت جو ہے انڈر سرویلنس. اچھا، اور دوسرا اینٹی منی لانڈرنگ بل، اس میں کچھ یعنی سزائیں اور جرمانوں کا اضافہ کیا گیا کہ کوئی بھی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے، اور منی لانڈرنگ ایکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے سمجھتے ہیں میں کسی کو $100 بھیجوں اور وہ کہیں کہ دیکھیں جی اس سے تمہارا رشتہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں تم نہیں دیے تھے اور منی لانڈر ہو رہے ہیں، لہذا ان کی بنیاد پر بھی آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، قید بھی ہو سکتی ہے. یعنی مطلب یہ کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کو بہت بڑی ایسی نہیں ہے آپ کو پروو کرنا، خاص طور پر پاکستان میں بہت سارے اپوزیشن پر جو کیسز ہیں وہ ویسے ہی منی لانڈرنگ آپ نے کی ہے، خواب میں نظر آیا تھا کہ آپ نے کی. تو بہرحال اس میں انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کی جو سزا ہے وہ پہلے 2.5 ملین تھی، تو اب 5 ملین یعنی اس کے جرمانے کی اماؤنٹ کی جا رہی ہے اگر اس میں ایک فرد انوالو ہو، اور سزا 10 سال تک ہو سکتی ہے. اگر کمپنی انوالو ہو تو پھر اس کو 25 ملین یعنی جو 2.5 کروڑ ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. 100 ملین تک یعنی 10 کروڑ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اگر کمپنی ہو، فرد ہو تو پھر وہ 5 ملین تک ہو سکتا ہے، 50 لاکھ اور دوسری طرف 10 کروڑ. تو اسی طرح دونوں صورتوں میں 10 سال سزا ہو سکتی ہے. یہ تو ہے اینٹی منی لانڈرنگ. اب ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا اوقاف بل، اس میں بھی سزاؤں کا اضافہ، یعنی اس میں اسلام آباد کا جو ICT چیف کمشنر ہے وہ اپوائنٹ کرے گا چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف کو، اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے ساتھ وہ چاہے تو ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے گا. اس کے علاوہ پھر چیف ایڈمنسٹریٹر جو ہے بہت ساری پوسٹیں کریٹ کر سکتا ہے، یعنی جو چاہے کرے، اس کا حسن ساز جو چاہے ان کا حسن ساز کرے جی، اور سیلریز بھی وہ خود ڈٹرمن کرے گا. یعنی لامحدود پاورز ہیں اس میں. اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کے ایسے حکم ہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے دینی جو کام ہیں وہ ٹرسٹ کی صورت میں، وقف کی صورت میں ہوتے ہیں. وہ وقف املاک بھی ہو سکتا ہے، وہ یعنی ٹرسٹ اس صورت میں بھی ہے کہ مثلا آپ نے کوئی دینی ادارہ قائم کرنا تو ایک ٹرسٹ کے تحت قائم کریں وغیرہ وغیرہ. تو لہذا اس کو وہ ٹوٹلی ود مائنیوٹ ڈیٹیلز اس کے کنٹرول میں رہنا پڑے گا. اور وہ کوئی حکم دیتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ اپنا سیدھا کھڑے ہو جاؤ، اور آپ تھوڑا اس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے مطلب آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں، آپ کمپلائنس نہیں کر رہے. لہذا اس جرم کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے، اور وہ جرم جو ہے وہ 5 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، 5 سال قید، یا 25 ملین جرمانہ ہو سکتا ہے، یعنی 2.5 کروڑ آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اس کو پھر منی لانڈرنگ ایکٹ کے ساتھ اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے ساتھ بھی مربوط کیا گیا ہے کہ آپ کسی مدرسے کو پیسے دیتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدرسہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دیندار لوگوں کو تو فوراً یعنی حکومت لیبل کر سکتی ہے نا کہ یہ دہشت گرد ہے، اور آپ نے $100 چندہ دیا ہے تو آپ بھی دہشت گرد ہو گئے. لہٰذا آپ کو $100 چندے کی پاداش میں ہو سکتا ہے کہ 2.5 ملین کا جرمانہ ہو جائے اور 5 سال قید ہو جائے. یعنی اس طرح یہ 3 قوانین ایسے ہیں جو عوام کی زندگی کو اجیرن کر سکتے ہیں. ان پر مزاحمت تھی، ظاہر ہے وہ سینٹ میں ریجیکٹ ہوئے. یہاں جوائنٹ سیشن ہوا جس میں بعض لوگوں کے مطابق MNAs اور سینیٹرز جو اپوزیشن کے ہیں وہ کچھ ایبسینٹ ہو گیا، یا ڈپلیسٹی تھی پارٹی لیول پر یا انفرادی لیول پر، لیکن ایبسینٹ حکومت کی طرف سے بھی تھے. لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ تعداد اپوزیشن کی زیادہ ہو اور
وہ جان بوجھ کر جو اسپیکر اور سینٹ کا سربراہ ہے، چیئرمین ہے، وہ اس کو کاؤنٹ نہ کرنے دیں، گویا افیکٹولی میننگ لیس بنا دیا پارلیمنٹ کو، جس طرح کہ آپ اپوزیشن کا شروع ہوگا سن بھی رہے ہیں. اس پر تفصیلاً بعد میں بات کریں گے. اب اتنا ہی، تو اجازت لیتا ہوں آپ سے جناب. خدا حافظ.